شفون کا دوپٹہ پیور کا کتنے کا ملتا ہے پاکستان میں؟ آپ کی دکان پہ؟ میری دکان پاکستان میں ہے نا. تو شفون کا دوپٹہ بیچتے ہیں آپ؟ جی جی بیچتے ہیں. پیور کا بیچتے ہیں؟ پیور کا پیور کا بھی بیچتے ہیں. وہ تو وائٹ میں ہی ہوتا ہے نا, ڈائی کروانا پڑتا وہ کتنے کا بیچتے ہیں؟ ہے. وہ 3500 کا. 3500 کا نہیں, 2 نمبر ہے بھائی. 2 نمبر ہے یار. اصل میں کئی بار میں جٹ چکا ہوں اور مجھے جٹ لیا لوگوں نے, ویسے کہہ کے دیتے ہیں, لیکن اوریجنل ہے بھائی آپ کے پاس؟ اوریجنل چائنیز امپورٹ ہوتی ہے. پکا اوریجنل چائنیز یار, پیور اوریجنل کا دوپٹہ چائنیز کیسے؟ چائنا کا بتایا تو نا, نہیں ہے یار. ہم لوگ پہلے ہی سمجھ گئے تھے جٹ لیں گے آپ. چائنا سے یار پیور کا اوریجنل دوپٹہ کیسے بالکل. ملتا ہے یار؟ وہ تو کشمیر سے ملتا ہے پیور کا دوپٹہ, آپ چائنا سے منگوا رہے ہیں یار, نہیں, کشمیر سے منگوانے کے لیے. ایکچولی میں وہ جو ہوتا ہے نا ریشم کا کیڑا, اس کا جو دوپٹہ بنتا ہے وہ پیور کا ہوتا ہے نا. وہ تو کشمیر سے ملتا ہے. آپ نے چائنا کی مشینوں والا کشمیر سے دوپٹہ منگوانا شروع کر دیا ہماری ٹریڈ ہی نہیں ہے بھائی, وہ کرتے ہی نہیں ہے. انڈین والے کھولتے ہی نہیں ہے. ہے نا. انڈین والے کھولتے ہیں, بدتمیز انڈین والے ٹریڈ ہی نہیں کھول رہے سارے. ہاں جی. اچھا, انڈین یہ کا ہی ریشم کا قصور جو ہوتا ہے, ریشم کا جو دھاگا ہوتا ہے, وہ ریشم کا جو دھاگا اس کا ہے. پیٹ دبا کے نکالتے ہیں. شادی تو کیا, سارا قصور انڈینز کا ٹریڈ نہیں کھولتے ہے نا. صحیح بات ہے, ٹریڈ کھولنی چاہیے نا. تو اور کیا, وہ تبھی تو وہ چائنا پہ چلے گئے, تبھی تو وہ چاند پہ چلے گئے, چاند سے ٹریڈنگ شروع کر دی انہوں نے, ہے نا. کنہوں نے؟ انڈیا نے. انڈیا نے ہوں. وہاں پہ کیا دوپٹے بیچ رہے ہیں؟ تو اور کیا, چاند پہ ٹریڈنگ, وہاں سے ریشم منگوا رہے ہیں انڈیا والے. چلو یار, ترقی اللہ اور کرے ان کی. یہ تو انہوں میں نے یہ انڈیا والوں نے پتہ کیا کیا تھا, یہ جب آپ میچ کیوں ہارے ہیں بھلا؟ کیوں آ رہے ہیں سر؟ انہوں نے چاند سے نا سارے بادل کھینچ لیے تھے, بارش ہی نہیں ہوئی, آپ میچ ہار گئے. اچھا, اس وجہ سے. تو اور کیا, چاند پہ مشین لگا لی تھی, سارے کے سارے بادل کھینچ لیے, وہ تو بارش نہیں ہوئی, آپ میچ ہار گئے. اچھا کھیلے نا, تو اس لیے جیتنی ہے نا. اچھا, میں سمجھا شاید چاند پہ بیٹھ کے انہوں نے بادل کھینچ لیے, اس وجہ سے نہیں بارش نہیں نہیں ہوئی, میچ ہار نہیں, گیا. یہ تو ہندوؤں والی باتیں ہے نا. ہندو ہیں ہاں. تو ہندوؤں والی لالا جی, باتیں مدنی ہیں. طیارہ بھی تو گیا ہے چاند پر. مدنی طیارہ آپ نے دیکھا کہ نہیں؟ چاند پر پہنچ گیا اچھا, بائک کے مدنی ذریعے. طیارہ چاند دیکھیں, پہ پہنچ گیا. اچھا, یہ لیں الحمدللہ. آپ کے سامنے ہے نا اسکرین پہ, دکھا دیں مدنی پلیز. طیارہ. یہ دیکھیں, چاند پہ پہنچا نا الحمدللہ بائک کے ذریعے. الحمدللہ. یہ سیمسنگ کے فون سے زوم کر کے تصویر لی ہے نا. جی جی جی. یہ تو الحمدللہ. بکواس ہی ہے کچھ. یہ بکواس ہے. چلو اور یار, کیا اس نے بکواس ہے؟ اللہ یار اس نے کہہ دیا استغفر بکواس ہے, تو اللہ. ٹھیک ہے یار, مان لو نا یار, تم, اس نے بھائی نے سب کہہ دیا ہٹا دیتے بکواس. ہیں, سب کوئی فائدہ نہیں, ہٹا ہٹا. دیتے ہیں. ہٹا دو یار, ہٹا دو. یہ جھوٹ جی باتیں سر, نا میں بولو یار. الحمدللہ آپ مسلمان ہیں سر؟ جی اللہ کا فضل ہے, شکر ہے. اچھا, کیوں ایسا فضل آپ پہ؟ کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے بھائی, اللہ کی خاص رحمت ہے. کیا, کیوں وہ اس لیے آپ کہ پہ کیوں؟ دیکھو, بتوں کو پوجنا اور جو ہے مطلب غیر اللہ کی عبادت کرنا گناہ ہے نا. صرف ایک کس نے اللہ کی کہا ہے؟ عبادت. کیوں ریزن کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ نے دنیا بنائی ہے, تو اللہ ہی ہے نا اس قابل بھائی کہ اس کو دیکھیں, بات سنیں. اللہ جی کہتا ہے اللہ نے دنیا بنائی, رائٹ. جی جی. میں کہتا ہوں میں نے دنیا بنائی, رائٹ. آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ بھائی کہہ رہا ہوں نا بھائی, فار دا سیک آف آرگومنٹ سن لو نا, میں کہہ رہا ہوں نا میں نے دنیا بنائی. نہیں, آپ کیسے کہہ سکتے ہو, میں کیسے مانوں؟ ایگزیکٹلی, تھینک یو. یہ سوال ہاں آپ نے ہاں, کیسے مان لیا کہ اللہ نے دنیا بنائی ہے؟ کیونکہ اللہ اپنی قرآن اپنا کتاب میں فرماتا ہے نا. میں بھی کتاب لکھ دیتا ہوں, اس میں بھی فرما دیتا ہوں میں نے دنیا بنائی. ہاؤ ڈیڈ یو ایکسپٹ اٹ؟ کیا ریزننگ ہے اس کے پیچھے کہ آپ نے مانا کہ اللہ نے دنیا بنائی؟ کیونکہ اللہ جو ہے نا وہ تمام جہانوں کے مالک ہیں. یہ بھی اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا, وہی تو ہاں پوچھ جی, رہا ہاں ہوں, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ آپ اس بات کو مان رہے ہیں؟ دیکھیں, ابھی آپ نے کہا کہ میں اگر کچھ کہوں گا تو اس جی. کے پیچھے ثبوت کیا ہے, یہی آپ نے مجھ سے کہا تھا نا. ہاں جی, ہاں جی, بالکل. اوکے, آپ نے اللہ کو اس دنیا کا پالن ہار مان لیا, آپ نے اللہ کو اس دنیا کا بنانے والا مان لیا, اس کے ہوں, پیچھے ثبوت کیا آپ کے پاس؟ یہی آسمانی کتب بھی ہیں. بھائی وہ تو کتب ہی ہے نا, وہ تو کتب تو میں نے بھی لکھ دی ہوئی ہیں. چلے کوئی بھی کتب لے لیں, کوئی بھی کتاب لے لیں دنیا کی ہوں, تھیولوجی کی, ٹھیک ہے, اس میں جس بھی تھیولوجی کی لے لیں, اس میں اس تھیولوجی کا خدا کہے گا کہ دنیا میں نے بنائی ہے. گریک فلسفی کی بکس لے لیں, گریک خدا بولیں گے یہ دنیا ہم نے بنائی ہے, زوس نے بنائی ہے, رائٹ. ہندو کتاب لے لیں, اس کے اندر دنیا کس نے بنائی ہے؟ ہندو خدا نے بنائی ہے. آئی ڈونٹ نو کس نے بنائی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہندو خدا نے کسی نے بنائی ہے, رائٹ.
اگر آپ یہودی کتاب لے لیں گے وہاں پہ یہودی خدا نے کتاب بنائی ہے، سوری دنیا بنائی ہے، رائٹ. جس بھی صحیح، کتاب کو لیں گے اس تھیولوجی کے خدا نے دنیا بنائی ہے. آپ بالکل. اس نتیجے پہ کیسے پہنچے کہ اللہ جو ہے اسی نے دنیا بنائی ہے، کسی اور خدا نے نہیں بنائی؟ پروف کیا ہے؟ بیسک بات پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمام جہانوں کا جو مالک ہے نا وہ ایک ہی ہے، مگر سب کی اپنے اپنے بلانے کا، ان کی مطلب جو روایات ہیں پیچھے سے چلی آ رہی ہیں، اس کا بلانے کا طریقہ ابھی آپ نے اسی چیز کو تو غلط قرار دیا. کیا. ابھی آپ نے اسی چیز کو غلط قرار دیا ہے کہ ہندو جو ہیں، شکر الحمدللہ میں اسلام میں پیدا ہوا ہوں، میری رحمت ہے اللہ کی وغیرہ وغیرہ، ہندو نہیں ہوں، ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں. ابھی آپ نے اسی کے اوپر تو آرگیومنٹ دیا ہے کہ ہندو غلط وہ پوجا کر رہے ہیں، غلط وہ خدا کی پوجا کر رہے ہیں. وہ یہی بات ہے نا، جو نیک لوگ ہوتے تھے نا ان کے جو آتے تھے، یعنی کہ سمجھ لو پیغمبر، پچھلے پیغمبر آتے تھے، ان کے بت بنا کے پوجنے لگ جاتے تھے. یہی تو شرک ہے. کون سا پیغمبر ہے جس کے بت بنائے ہوئے انہوں نے؟ یہ ہندوؤں میں کون سا ایسا پیغمبر ہے جس کا بت بنایا ہوا انہوں نے؟ یہ جو بدھا وغیرہ، یہ جتنے بھی اس کے بت نہیں بنائے ہوئے، بدھا یار یہ جو بدھا جو ہے وہ ایک سیپریٹ اینٹی ہے بھائی. آپ ذرا ہندوؤں کے خداؤں کی بات کرو نا تھوڑی سی. یہ جو آپ رام وغیرہ. ہاں رام کی بات کرو. ہاں رام. رام کی ہاں بات. ہاں اچھا جی. رام جو ہے وہ آپ کے مطابق خدا نہیں ہے، رائٹ؟ نہیں، وہ تو ایک ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہوں. ہو سکتا ہے بھائی، ہو سکتا ہے تو پھر میں بھی کہتا ہوں ہو سکتا ہے اللہ خدا ہو سکتا ہے بھائی، بات کرنی ہے نا تو ہو تو کچھ بھی سکتا ہے. نہیں، ہمارے اسلام کے مطابق 1,40,000 پیغمبر آئے ہیں، رائٹ. نہیں، اللہ نے کسی کا نام دیا 1,40,000 میں سے 40,000 کا نام دیا؟ اس میں سے 30 تو ہے نا قرآن پاک میں. 30 نہیں، 30 چلے قرآن پاک سے 30 کے نام بتا دیں مجھے جائے. میں بتا سکتا ہوں. چلیں بتائیں. ویسے آپ سوچیں کہ آپ نے کتنا ریڈکشن کیا ہے، 1,40,000 اس میں ہاں سے جی. آپ صرف 30 گرانے لگے مجھے. تو نام ہی ان کے ہیں نا قرآن پاک میں. اوکے، یعنی کہ نام ہاں ہی ان جی. کے ہیں. چلے 30 کے نام نہیں، ویسے میں آپ کو بتا دوں 26 ہیں، ٹھیک ہے، اور 2 ایڈیشنل ہیں جن کو آپ 28 گن سکتے ہیں کسی صورت میں. 30 پھر بھی پورے نہیں ہوتے. میں آپ کو پہلے بتایا تو آپ کو ایویں اتنا کشٹ اٹھانا پڑے گا کہ آپ ابھی تو گنیں گے اور پھر ہم 28 سے آگے جا نہیں سکیں گے تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. لیکن تو آپ کے نبی نے کچھ ایڈیشنل پیغمبروں کے نام بتائے؟ نہیں نہیں، انہوں نے تو کوئی صحیح انہوں نہیں نے اس بھی میں نہیں تو. بتایا. ہاں جی. بہترین. تو یہ جتنے 28 کے قریب پیغمبروں کے نام تھے یہ جی جی. سارے کے سارے تو بنی اسرائیل کے تھے. ان میں سے کوئی بھی نہیں بنی اسرائیل سے باہر نہیں تھا. نہیں نہیں، بنی اسرائیل کے نہیں تھے سارے. اوکے، مجھے ذرا ایک نون بنی اسرائیلی نبی کا نام دیں. حضرت آدم علیہ السلام. تو وہیں سے تو شروع ہو رہا ہے سارا کچھ. تو بنی آدم. اسرائیل کس کو اوکے، کہتے ہیں؟ میری غلطی سوری، میری غلطی. لیٹ می فکس دیٹ. یہ سارے کے سارے یہودی کتابوں سے لیے گئے نبی ہیں، تورات اور انجیل میں سے لیے گئے نبی ہیں. ان سے بیسک باہر کہیں سے نبی دیکھا آپ نے؟ بیسک بات پتہ کیا ہے؟ بیسک یہ ہے کہ یہ جو سیمیٹک ریلیجنز ہیں نا، ہوں. ان کے بارے میں یہ ساری بات ہوئی ہے قرآن پاک میں زیادہ تر. کون سا ریلیجن؟ سیمیٹک. سمیٹک ریلیجن نہیں ہوتے، سمیٹک لینگویج ہوتی ہے. اس چیز کو نہیں سمجھنے کی کوشش کریں. نہیں، یہ جو یہودی، عیسائی اور مسلم یہ ایک ہی. سمیٹک لینگویج ہوتی ہے اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ سیمیٹک کس چیز سے نکلا ہے لفظ، یہ تو بتائیں. سر لینگویج ہوتی ہے، مجھے پتا ہے، اس وقت مجھے نہیں، یہ یاد نہیں ہے کہ کیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا سیم. یہ اس کی نسل ہے ساری، اس کی وجہ سے اس کا نام سیمیٹک پڑا ہوا ہے. اچھا، یہ کہاں پہ ہوا ہے سر؟ ہاں، آپ دیکھو نا، تاریخ پڑھو نا. اوکے، میں آپ کو بتاتا ہوں سر. سیمیٹک لینگویج ہوتی ہے ایرامک، عربک، ہیبرو، یہ ساری کی ساری سیمیٹک لینگویجز ہیں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. آپ اس کے اوپر گوگل پہ اچھا، سرچ کیجیے گا. یہ بتائیں کہ اینٹی اچھا اینٹی سن لیں، سیمیٹک کس کو کہتے ہیں؟ سن لیجیے یہ سن لیجیے گا سن ہاں، لیجیے گا سر، اینٹی سن سیمیٹک لیجیے کس کو کہتے ہیں؟ سر. جو ایک سیکنڈ، غلط. حضرت ریلیکس، تھوڑا سا ریلیکس جی کریں. جی جی جی، میں تو حضرت نوح کے بیٹے کا نام سیم ہے، یہ آپ نے کہاں سے پڑھا؟ قرآن میں تو نہیں ہے. قرآن میں تو نہیں ہے، مگر بکس میں تو ہے نا، جو تاریخی کون سی بکس بک ہیں، میں؟ کون ہسٹری سی بک بکس میں؟ ہیں. وہ میں کون حوالے سی دے بک دوں میں؟ گا آپ کو. نہیں، یہ آپ نے ایم ہی بنا دیا. نہیں نہیں یار، آپ کہاں سے اٹھ کے آ گئے ہو بھائی؟ تو آپ اگر تحقیق کرو تو آپ کو پتا چلے نا. جی بتائیے پلیز سر. سر، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ان میں سے کون ایک کون تھا سے؟ سیم. کون کون؟ ہاں سیم. ہاں، ان میں اسپیل سے ایک کریں سیم تھا. سیم کو ایسے ایم سیم، رائٹ؟ رائٹ. اوکے سر، آپ ایسا کیجئے کہ 10,000 سال لیں مجھ سے، ٹھیک ہے؟ اور اچھا 10 سال میں آپ کے بیٹوں کے بیٹے بھی اگر مجھے حضرت نوح کے بیٹے کا نام سیم دکھا دیں تو میں بڑا اچھا، میں بڑا زبردست، میرے لیے بڑی
وہ ہو جائے گی، حجت ہو جائے گی، حجت تمام ہو جائے گی۔ 10,000 سال مجھے اللہ نے دیے نا، تو پھر میں کہاں سے آپ کو وہی دکھا تو دوں کہہ رہا میں ہوں سر، آپ ایک کے دن آف ایک اسپرنگ دن کے میں دکھا آف سکتے ہیں، اسپرنگ اگر آپ مانو گے بتانے تو لگو۔ پھر ایک دن میں بتا دیں گے آپ کو بھائی۔ چلیں آپ ایسا کریں کہ فرائیڈے کو آئیے گا اور ریفرنس کے ساتھ آئیے گا کہ حضرت نوح کے بیٹے کا نام سیم ہے۔ اوکے ہو گیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اینٹی سیمیٹک جو یہ سر ہٹلر تھا، وہ اس کو اس کو چھوڑ دیں کیوں اب کہا آپ۔ گیا ہے؟ لینگویج کی وجہ سے؟ سر وہ ابھی آپ چھوڑ دیں نا، اب ہمارا یہ ختم ہو گیا، اب آپ یہ دکھائیں گے تو پھر ہم آئیں گے آپ کے پاس مزید آگے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گیا، اچھا ٹھیک اب ہو آپ گیا۔ مجھے بتائیے، واپس وہیں پہ جاتے ہیں جو ہمارا اصل مدعا تھا، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، اصل مدعا ہمارا یہ تھا کہ اللہ جو ہے وہی ستے کیوں ہے، وہ آپ نے بتانا تھا۔ پتہ کیا ہے بیسک یہ ہے کہ تمام جو مذاہب ہے نا، جو پورے نہیں نہیں ایک سیکنڈ، تمام مذاہب، ابھی ہم نے بات یہاں پہ ختم کی تھی کہ جناب اللہ نے قرآن میں تورات اور انجیل کے علاوہ کسی نبی کا نام نہیں دیا، نمبر 1۔ نمبر 2، محمد کو میں کہہ سکتا ہوں یہاں پہ، میں بلکہ کہہ سکتا ہوں اللہ کو ہندوستان میں کون سے بھگوان تھے، کون سے خدا تھے، ان کا پتہ ہی نہیں تھا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں، کیوں کہہ سکتا ہوں؟ نہیں نہیں پتا تھا مگر وہ انہوں میں نے بتاتا ہوں بلال، مجھے آرگیومنٹ پورا تو لے لو نا یار، میرا اچھا پورا آرگیومنٹ تو لے لو۔ اوکے کیونکہ اگر اللہ کو پتا ہوتا یا محمد کو پتا ہوتا تو ہاں ایٹ لیسٹ ایک دو کے نام ضرور وہاں پہ لیے جاتے، ایک اوکے دو کے نام کم از کم، میجرلی ایک دو کے تو ضرور لیے جاتے جو میجر بڑے بڑے تھے۔ فار ایگزامپل شری رام، شری کرشنا، ٹھیک ہے؟ یار ساحل ایک دو کے اور نام دے دیں یار، بڑے بڑے مجھے نہیں آتے یار، کوئی دے دے یار، ساجد دو ایک کے نام دو یار، چلو رام کرشن بدھ مہاویر یہ سارے انڈین ہے نا؟ نہیں وہ بھگوان اوتار کی بات بتاؤ نا مجھے۔ ہاں ہاں وشنو، اوتار، وشنو وشنو جی بھگوان ہے، اوتار نہیں ہے۔ رام کرشن وشنو وشنو جی کا اوتار وشنو ہے۔ بھگوان ہے نا، شیو ہے۔ بھگوان ٹھیک ہے، ہاں شیو، ہاں بہترین، 4 ہو گئے، شیو، وشنو، رام اینڈ کرشن، ٹھیک ہے؟ یہ ہم میجر کی بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی کسی ایک دو کا نام تو لیا ہی ہوتا نا، کسی کا مگر تو لیا ہوتا۔ وہ میری بات سنیں، جب آڈینس کے سامنے بات کی جاتی ہے تو ان کے جو پرسپیکٹو سے ہی بات کی جاتی ہے نا۔ اب وہ اچھا عرب علاقہ تھا، وہ ان لوگوں کو جانتے ہی نہیں تھے، کبھی نہ ٹریڈ ہوئی، اچھا، نہ کوئی آیا گیا، نہ کوئی ان کے بارے لیکن میں کیا پتہ نہیں۔ قرآن پوری دنیا کے لیے تھا یا صرف عربوں کے لیے تھا؟ پوری دنیا کے لیے تھا نا۔ اوکے، تو وہاں پہ جو 2-3 بت تھے، اللات، العزا، المنات، حبال، ان کے نام ہیں نا قرآن کے اندر؟ ہاں وہ عرب ان کو پوچھتے تھے نا۔ بہترین، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر قرآن صرف اور صرف اس علاقے کے لوگوں کے لیے تھا، کیونکہ اگر اس علاقے سے باہر لوگوں کے لیے ہوتا تو اللہ کو اس علاقے سے باہر لوگوں کی کوئی میجر دیکھیں اس دنیا میں اس وقت 3 میجر ریلیجن ہے، رائٹ؟ ہوں میجر، جس پہ 3rd نمبر پہ آپ کا ہندوازم، سناتنیزم آتا ہے، کریکٹ؟ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ اتنا میجر ہے، اور اس زمانے میں بھی میجر ہوگا obviously، کہ اگر آج تیسرے نمبر پہ تو اس زمانے میں بھی تیسرے نمبر پہ تو ہوگا، بلکہ اگر محمد نہیں ہے، ابھی اسلام آیا نہیں ہے، تو دوسرے نمبر پہ ہوگا، کریکٹ؟ بالکل بالکل۔ محمد کی ایک حدیث بھی ہے، غزوہ ہند کرو، جس کی وجہ سے آپ لوگ مسلمان ہوئے، اگر غزوہ ہند نہ ہوا ہوتا تو آپ لوگ مسلمان نہ ہوتے، کریکٹ؟ مے بھی پاسبل ہے۔ کریکٹ، تو بات یہ بھائی کہ پھر جب اتنی میجر باتیں ہوئیں، ہند کے اوپر اٹیک کرنے کی بھی باتیں ہوئیں، لیکن ہند کے کسی بھگوان کا یا کسی نبی کا، بقول آپ کے شیو جو ہیں وہ تو نبی تھے، کرشنا جو نبی تھے، تو ان کا ذکر ہی نہیں آیا کوئی، یہ کیسے ہو گیا؟ یار وہ 1,24,000 جو پیغمبر ہوں بتایا گیا ہے، وہ ہوں کس لیے بتایا؟ اسی لیے بتایا نا کہ وہ چائنیز مجھے کیا کچھ پتا، چائنیز میں مجھے کچھ کیا بتا پتا، رہے ہوں گے کیسے؟ کوئی کہ ثابت کرو نا بھائی، دیکھیں اگر اللہ ثابت نہیں کر سکا، آپ ثابت کر دو۔ معاذ اللہ، اللہ کیوں نہیں ثابت کر سکتا بھائی؟ تو نہیں کر سکا نا یہ بھائی، یہ کیسی 1400 بات ہے؟ سال ہو گئے، کسی ایک بھی اور مذہب کے کسی بھی اوتار کو اللہ نے نبی نہیں کہا، محمد نے نہیں کہا، تو میں تو یہی کہوں گا بھائی جان، اگر میں کتاب پڑھ رہا ہوں باہر سے بیٹھ کے، تو میں تو یہی کہوں گا اللہ کو نہیں پتا تھا، اللہ کو امب کا نہیں پتا تھا۔ بڑی یار گہری بات کر رہے ہو۔ سر بات تو گہری ہے، گہرائی میں ہی شیطان ہے، میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوتا ہوں، دا ڈیول از ان دا ڈیٹیل۔ مگر ورنہ بات پھر یہ ہے کہ وہ لیکن جو 1,00,000 ورنہ پھر یہ سمجھنا پڑے گا ہمیں کہ یہ عربی قرآن عربوں کے لیے آیا تھا۔ اچھا چلیں ایک اور آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف عربوں کے لیے کیوں آیا تھا، ایک اور بات۔ آپ پاکستانی ہیں، پاکستان کی لینگویج کیا ہے؟ اردو، اردو۔ آپ کہاں رہتے ہیں، وہاں کی لوکل لینگویج کیا ہے؟ پنجابی۔ بہترین، آپ اردو یا پنجابی میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اللہ جو ہے صرف عربوں کا اللہ ہے۔
نہیں تو دعا تو کر سکتے ہیں نا اردو دعا پنجابی میں. سر آپ معراج پہ جس وقت ہیں, نماز کو مومن کا معراج کہا گیا. بالکل. اوکے, جب آپ اللہ کی حضوری میں کھڑے ہیں اور ہوں معراج کر رہے ہیں, یعنی کہ اللہ کی حضوری میں ڈائریکٹ کھڑے ہیں, اس ہوں وقت آپ نے کس لینگویج میں بات کرنی ہے اللہ سے؟ وہ تو سیم ایسے ہی ہے نا جیسے سنسکرت ہے اور ہندی ہے, وہ تو سیم ایسی بات ہی ہے کوئی میری بات نظر میں. نہیں, میں ہاں وہی آپ سے پوچھ رہا ہوں, نہیں میں وہ وہی آپ سے. یہ تو کوئی اتنی کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. سر وہ آپ کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے, میں ابھی یہ بات آگے کریں گے تو پھر بات بنے گی نا, ایسے ہی ہوائی طور پہ بات تو نہیں نا بنے گی. ابھی نہیں یہ جو نہیں میں بات کر رہا ہوں, جیسے سنسکرت ہے ٹھیک جی ہے, جیسے سنسکرت ہے, ان کی وہ مذہبی لینگویج ہے کہ نہیں بالکل مذہبی لینگویج ہے. ہندوؤں کی, ٹھیک ہے نا, تو ٹھیک ہے وہ جی, ہندی ٹھیک ہے, میں بات کرتے ہیں. اب سارا دن تو نہیں سنسکرت میں بات کرتے رہتے آپس میں. بالکل نہیں کرتے. تو جب وہ انہوں نے کوئی اپنا مطلب مذہبی کام کرنا ہوتا ہے, جیسے کہ ہوں شادی ہو گئی یا کوئی ہوں بھی مطلب مندر میں جا کے جیسے بھی, ہوں تو وہ سنسکرت میں ہی زیادہ تر اپنی بھجن جو گاتے ہے ہیں سنسکرت ہاں میں ہی. بالکل اوکے, بالکل. لیکن جب وہ اپنے اصل میں بھگوان کے سامنے جا کے مندر میں دعا کرتے ہیں, یعنی تو معراج میں دعا کھڑے کی تو ہوتے ہیں, سن لیں دعا کی تو بلال میں صاحب, بات کر. بلال ہاں صاحب سن لیں, بلال صاحب ہمت اور حوصلہ بھی رکھا کرے نا اگلی کی بات سننے میں. جی ٹھیک ہے, جی بائی دا وے میں سنائیں. آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ہندو نہیں ہوں. ٹھیک ہے, میں آپ کو اچھا پہلے بتا دیتا ہوں, اس کی ٹینشن نہ لینا. اچھا. میں ہندو نہیں, میں ہندوازم آپ کے سامنے جسٹیفائی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, ٹینشن نہیں لینا. میں نہیں صرف نہیں یہ مجھے کہہ رہا پتا ہوں, ہے آپ. جب وہ اپنے خدا کے سامنے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہوں مندر میں, جس طرح ہاں آپ جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں, وہ شاید ہوں تھرسڈے کو پڑھنے جاتے ہیں, مجھے نہیں پتا کس دن جاتے ہیں, میرے کو یاد نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, میرے کو پتا ہے. ہوں. لیکن جب وہ جاتے ہیں تو اس ٹائم پہ تو وہ ہندی میں ہی بات کرتے ہیں اپنے بھگوان سے. ہاں تو ہم بھی تو ہندی میں اپنا اردو میں اب بات کر میں سکتے کون جمعے کا خطبہ آپ اردو میں پڑھتے ہیں یا جمعے کی ہیں. نماز اردو میں پڑھتے ہیں؟ اردو میں خطبہ ہوتا ہے, ہم سنتے ہیں. نہیں ہوتا, اسے خطبہ نہیں کہتے. خطبہ جو ہوتا ہے وہ عربی والا ہوتا ہے. جو اس لازمی سے نہیں پہلے ہوتا ہے وہ واز کہلاتا ہے, واز. وہ واز ہوتا ہے, واز کے ہے. بعد خطبہ ہوتا ہے, اور وہ تو خطبہ عربی آپ میں جیسے ہوتا ہے, ہمیشہ عربک کا خطبہ ہوتا ہے. اور اگر آپ عربک کے خطبے سے پہلے نہیں گئے ہیں تو ایک انڈے کے صدقے کا ثواب نہیں ملے گا. یہ بھی آپ نے حدیث پڑھی ہوئی ہے, رائٹ. جو سب سے پہلے پہنچے گا اسے تو اونٹ کی کے قربانی صدقے کا کرتے ثواب ہیں. ملے گا, جو اس ہاں کے بعد بالکل. پہنچے گا اس کو گائے کے قربانی کا ثواب ملے گا, جو اس کے بعد پہنچے گا اس کو بکرے کی قربانی کا ثواب ملے گا, جو اس کے بعد پہنچے گا اس کو آنڈوں کے صدقے کا ثواب ملے گا, جب تک کہ خطبہ سٹارٹ نہیں ہوتا. اور خطبہ عربی والا ہے, واز چل رہا ہوتا ہے. نہیں تو وہ جو اردو میں بیان ہوتا ہے وہ بھی تو وہ خطبے بیان کا ہے حصہ نا, ہے. نہیں سر, نہیں سر نہیں ہے سر. وہ بھی تو سر خطبے ایک کا حصہ ہی سر سر میرے ساتھ بحث نہ کریں, اپنے اسکالر سے پوچھ لینا اور پھر آ جانا. اصل میں جو خطبہ ہوتا ہے وہ ریپیٹڈ خطبہ ہے, جو کہ رٹا رٹایا آپ کا مولوی پڑھتا ہے, اور وہ عربی میں ہوتا ہے. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, غلط بیان کر رہے ہیں میرے ساتھ آپ. نہیں. یہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ عربی جی, میں ہی تو صرف سر پڑھنا وہ عربی میں ہی, یس ایگزیکٹلی, دیٹ از دی عربک خطبہ جو کہ پڑھا جاتا ہے. اس سے پہلے جو بھی چیز ہے وہ واز اور بیان میں شامل ہوتا ہے, خطبے میں شامل نہیں ہوتا. آپ بنا لیں, ورنہ مجھے بتائیں کون سی ایسی ہے. مسجد دیکھیے جس میں آپ عربی کا کے مائک خطبے. مائک بلال صاحب, ذرا آواز نہیں آ رہی صحیح. کون سا ایسا آپ نے مسجد دیکھی جس میں عربی کے خطبے کے بغیر آپ کی جمعے کی نماز ہوتی ہو؟ نہیں, اس میں جو پہلے واز ہوتا ہے, جو بیان ہوتا ہے, جو آپ کے کہنے کے میں نے کہا مطابق. واز بیان کو چھوڑ دینا, وہ ہو رہا ہے, ہو گیا. کیا آپ نے کبھی بھی دیکھا ہے کہ عربی کے خطبے کے بغیر جمعے کی نماز کھڑی ہو جائے؟ نہیں جمعہ تو عربی کے خطبے کے بغیر نہیں ہو سکتا. بہترین, دیٹ از ایگزیکٹلی وٹ وی کال خطبہ. جی اب آپ بتائیے کہ آپ کے عید کے بعد بھی, عید کی نماز کے بعد ایک خطبہ ہوتا ہے, جی جی. وہ کس لینگویج میں ہوتا ہے؟ عید کی نماز کے فوراً بعد, سلام پھیرنے کے فوراً بعد. کبھی عید اردو کی میں. نماز پڑھی ہے؟ جی جی پڑھیے, استغفر کیوں نہیں اللہ, پڑھی. استغفر اللہ. ساحل مارو مجھے مارو, اس بندے نے آج تک عید کی نماز نہیں پڑھی. نہیں پڑھی؟ پڑھی ہے نہیں سر پڑھی, بولا. میری بات نہیں پڑھی. سنو. ساحل میری نہیں پڑھی, بات سنو. ساحل نہیں پڑھی, ساحل کنفرم بلال کنفرمڈ صاحب نہیں نہیں پڑھی. پڑھا. جو یہ کہے نا کہ عید کی نماز کے فوراً بعد سلام پھیرتے ہی جو خطبہ ہوتا ہے وہ اردو میں ہوتا ہے, اس نے آج تک عید کی نماز نہیں پڑھی. نہیں یار, چند آیات ہوتی ہیں عربی میں, پھر اردو میں خطبہ ہوتا ہے. میں بیسیکلی جو اہل حدیث طبقہ ہے نا, ابے اس سے بلونگ کرتا بلال, ہوں. بلال اہل حدیث کی ہی میں بات کر رہا ہوں. جی اہل جی, اہل حدیث حدیث ہو کی چاہے بات. کوئی سی بھی اہل ہو, ہاں ہاں. آپ کا عیدین کا جو واز ہوتا ہے وہ عید کی نماز سے پہلے ہوتا ہے. سن لیجئے, ہاں جا جی. کے اس دفعہ سنیں, اس دفعہ جا کے عید کی نماز پڑھ لیجئے گا, آپ کو پتہ لگ جائے گا. ہاں جی آپ پہلے. کے عید کا واز جو ہوتا ہے وہ عید کی نماز سے پہلے ہوتا ہے. ہاں تو پھر اردو میں عید ہوتا کی نماز ہوتا ہے, چپ کر کے سن لے, ہے. اچھا اچھا. پھر عید کی نماز ہوتی ہے,
बिमा अजाफी 6 तकबीरों के, उसके फौरन बाद सलाम फेरते ही खुतबा होता है और खुतबा अरबी में होता है और उसके बाद कोई वाज नहीं होता, उसके बाद होती है ईद मुबारक और सब लोग ईदें मिलके अपने घरों को जाते हैं। नहीं तो दुनिया दुआ की नहीं, कोई दुआ सी नहीं मस्जिद ले ले, भाई, ऑब्वियसली दुआ यार, ऑब्वियसली दुआ दुआ उसके बाद होती है और उसके बाद तो बेसिकली जो खुतबा है वो अरबी में ही होता है। नहीं यार, हमारे इधर तो उर्दू में करते हैं ओके, खुतबा। आप आज तक कभी नमाज पढ़ी नहीं, जाके पढ़िएगा। अपना जो कारोबार छोड़ के ना, साल में 2 ईदें आती है मेरे बच्चे, 2 नमाजें तो पढ़ लिया करो ना, ज्यादा ना पढ़ा करो, 2 तो पढ़ लिया करो ना। सर पढ़ते हैं हम, क्यों नहीं पढ़ते हम, नहीं माशाल्लाह पढ़ते ना, अगर अगर पाँच अगर नमाज पढ़े पढ़ते होते तो हैं। इतनी पोंगी ना मारते मेरे सामने। नहीं, आपको नहीं ना पता इस बारे में। अरे मेरे को नहीं पता, ऐसा करी, ईद की नमाज पे इस तरह वीडियो रिकॉर्डिंग करके सेव करके रखी, हमें भी आके दिखाई कि ईद की नमाज सलाम फेरते ही अरबी में खुतबा होता है या उर्दू में। अगर उर्दू में हुआ तो मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। और लो जी, ये बात आपने दावे से की है या ऐसी बोली मारी है मैंने मेरे? सर इतने बड़े दावे से किया है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। ओके, हो गया, ये वीडियो आपको हाँ, पहुंचेगी अब, ठीक है। लेके आइएगा, नहीं खुद लेके आना, ईद की नमाज हाँ पढ़ हाँ, के बिमा ईद 6 की इजाफी तकबीरों के ईद की नमाज, 6 खुतबा नहीं उसके होती, बाद आपका दूसरी रकम 6 में होती 5 होती है, है। दूसरी ओके, रकम में आप 4 इजाफी होती है तकबीरात। सर हाँ हाँ, आप जो है ना वो 7 वाली पढ़ लें, मुझे इतराज नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, सही ओके, बात है, आपको क्या आप 7 इजाफी तकबीरों में पढ़ लें, कोई टेंशन नहीं। भाई यानी देखो, कि आप चाहते हो जो ईद की चौथी नमाज अल्लाह पूरी अकबर ना हो। होती है, जो हाँ चौथी अल्लाह अकबर होती है उसमें आप रुकू करते हैं, ठीक है। वो तकबीर नहीं होती, उसमें आप रुकू करते हैं। एनी हाउ, कोई मसला नहीं, आप 7 कर लें, कोई मसला नहीं, मुझे टेंशन नहीं है। आपने जैसे ही इस्लाम फिरेगा उस वक्त अरबी का खुतबा होता है, उसके बाद आपकी दुआ होती है, उससे पहले नहीं। ये जाके लेके आइएगा, मुझे दिखाइएगा, ठीक है। ये वीडियो ओके, आपको पहुंचेगी और आपने ये बिल्कुल चैनल बिल्कुल फिर बिल्कुल दावा बिल्कुल किया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल दावा की, बिल्कुल दावा मगर ये रमजान की। के अच्छा, बाद आनी है ईद, अभी देर है काफी। हाँ हाँ सर, मैंने कब क्या ये रमजान ना पे। सोचिएगा कि अगले ओ महीने ईद भाई, है। रिकॉर्डेड वीडियो है भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो, ओके, हो गया। लाइव पड़ी हुई है। अच्छा, अब मुझे बताइए, अल्लाह पाक कुरान में क्या कहता है अरबी कुरान के बारे में। अब मैं आपको तीसरी हुज्जत देने लगा हूं, 2 हुज्जतें आपको मैंने पूरी कर दी हैं, तीसरी हुज्जत देने लगा हूं। अल्लाह पाक कुरान में क्या कहता है अरबी कुरान के बारे में। अल्लाह पाक अरबी कुरान किसके लिए नाजिल किया है। तमाम इंसानों के लिए। हाय 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 हाय, कभी कुरान पढ़ा। हाँ जी, पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं सर, आपने कुरान पढ़ा होगा, कुरान नहीं पढ़ा। क्या ये ले सर, मतलब? कुरान पढ़ा होगा ना, कुरान नहीं पढ़ा। ये देखो कुरान आपके सामने आया, ये जनाब चैप्टर नंबर 42 की आयत नंबर 7 है, ठीक है। ठीक उर्दू है। पढ़े जरा, क्या लिखा हुआ है, अल्लाह पाक आपका क्या कह रहा है, और पढ़े इसी सर। तरह हमने वही किया है आपकी तरफ ये कुरान अरबी, ताकि आप खबरदार कर दे बस्तियों के मरकज और इसके इर्द गिर्द रहने वालों को, और हाय आप खबरदार हाय हाय इस जमा होने वाले दिन से जिसमें कोई शक नहीं, एक ग्रोह हाय जन्नत में जाएगा और एक ग्रोह जहन्नम में जाएगा। तो कुरान सच हाय सुना। हाय। ये अरबी कुरान किस मदर ऑफ सिटी के लिए नाफिज किया गया है। हाँ, तो जो लोग कुरान का किस, बाइकआउट करते थे वो अरबी जुबान के थे ना, इर्द गिर्द अरे जो थे। यार, अरबी कुरान क्यों नाजिल किया गया है, ताकि तुम उम्मुल करा जो, वो एरिया अरबी था ना भाई, ये भी तो हाँ, देखो आप। तो हाँ, किसके लिए नाजिल किया गया, अरबों के लिए। उस टाइम जो ऑडियंस थी ना वो अरब थी ना। नहीं ना सर, नहीं ना सर, देखें, मूसा की कौम के लिए कुरान नाजल हुआ उनकी जुबान में, राइट। हाँ, और मोहम्मद की अरबी कौम के लिए कुरान नाजल हुआ मोहम्मद की अरबी जुबान के अंदर, लिखा हुआ है आपके सामने। बिल्कुल लिखा हुआ है। तो कुरान किसके लिए है, अरबों के लिए। नहीं, तमाम इंसानों के लिए। आपके सामने कुरान कुछ और कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हैं, कैसे मान लूं। यार ये मेरी बात सुनो, एक जगह पे तो कुरान में ये भी लिखा है कि नमाज के करीब मत जाओ, तो पर आगे लिखा कुरान हुआ है झूठ कि बोलता है ना, इसका मतलब है 2 नंबर है ना नहीं, कुरान, नहीं, उसके कंट्राडिक्ट आगे करता है। पूरी अभी पूरी बात लेकिन लिखनी हम, चाहिए ना। नहीं हम अभी ये देख सिर्फ रहे हैं एक कि टोटा खा अरबी, के आप उसके पीछे चल पड़ोगे तो ये तो नहीं नहीं है ना ना, मुनासिब बात। अरे भाई नहीं ना, हम आगे भी पढ़ लेते ना। लेकिन अभी हाँ, कुरान किसके लिए नाजल हुआ है इसके अंदर, अरबों के लिए ना। हाँ, जो उधर हाजिर लोग थे वो अरब थे। नहीं सर, अरबों के लिए नाजल किया गया ना कुरान। जब नाजिल हो रहा था तब अरब ही थे ना इर्द गिर्द। तो क्या कुरान ये तो नहीं ना कह रहा कि जाके इसको पूरी दुनिया के लिए मैंने नाजिल किया है। ये किसने कहा कि ये नहीं लिखा हुआ? नहीं, मैंने कहा कि इस आयत में अल्लाह ये कह रहा है कि पूरी दुनिया के लिए नाजिल यार किया है। तुम्हें मेरी बात सुनो, ये इस हाँ, आयत में तो दो टोक बात वाज़ेह है कि ये कुरान उन इर्द गिर्द जो अरब लोग थे
اچھا ان مجھے کی بتائیں قرآن عربی میں نازل کیوں کیا یہ بتائیں. کیونکہ ان کی لینگویج عربی تھی. نہیں قرآن یہ تو نہیں کہتا کہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے عربی میں. پھر قرآن کیا کہتا ہے بتائیں. میں یہ تو پوچھ رہا ہوں قرآن عربی میں کیوں نازل ہوا ہے. آپ یہ آپ کس لوجک سے بات کر رہے ہو کہ یہ قرآن صرف عربیوں کے لیے ہی نازل ہوا اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے میں ہے نے صرف اس کی قرآن زبان کی وجہ سے. عربی زبان میں کیوں نازل کیا ہے. اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں. اس آیت کے مطابق یا پورے قرآن کے مطابق. پورے قرآن کے مطابق ہاں قرآن جو جی. ہے عربی میں نازل کیوں کیا گیا. کیونکہ ارد گرد کے لوگ عربی تھے, وہ عربی سے ہی واقف تھے, وہ سنسکرت تو نہیں نہ بول سکتے تھے میرے بھائی. بات نہیں تو وہ سمجھو اور بھی بڑی لوجک سے. لینگویجز بولتے تھے نا. کون کون سی بولتے تھے بتائیں. وہ وہاں پہ سیریائی لینگویج بولی جاتی تھی وہاں تو وہ پہ ساری ہیبرو. عربی ابھی بھی آپ دیکھو نا, وہ ساری عرب ہیں. وہ مصر میں بھی عربی بھائی بولی جاتی ہے, حالانکہ وہ بحر احمر ہیلو سے. ہیلو بلال ہیلو. اس لیے کہ آپ لوگوں نے وہاں پہ جا کے قرآن کی گیم کی, ان لوگوں کو قتل کیا, ان کی بیٹیوں کو زنا کیا ان کے ساتھ, ان کو مال غنیمت کی لونڈی بنا کے ان کو چودا. اس وجہ سے ابھی میں پوچھ رہا ہوں قرآن کیا کہتا ہے, وہ قرآن عربی میں نازل کیوں ہوا یہ بتائیں مجھے. کیونکہ ارد گرد کے لوگ عربی تھے. بس اسی لیے نا. تو پھر ہاں, میری لینگویج میں کون سا قرآن نازل ہوا ہے. وہ ٹرانسلیٹ کرو آپ بھائی, آپ محنت بھی نہیں تو کرو نا میں کچھ. کیوں ٹرانسلیٹ کروں بھائی, اللہ جب نے ٹرانسلیٹ کرو میری آپ کو پتہ لینگویج چلے میں کیا گا نازل کہ کیا. آپ کی لینگویج میں تو نہیں کیا, مگر آپ ٹرانسلیشن کر سکتے ہو نا. اوکے ٹرانسلیشن کئی بار میں تو پھر آپ پرانی کتابوں کی بھی ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں, سمجھنے کی کوشش کریں. اور اب یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے, یہ بڑی برکت والی کتاب ہے, اس کی پیروی کرو اور تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اچھا مبادہ تم یہ کہتے کہ کتاب تو بس اتاری گئی ہے ہم سے پہلے 2 گروہوں پر. قرآن کلیئرلی کہتا ہے کہ کوئی اور پیغمبر نہیں آیا, نہ تو شری کرشنا کوئی پیغمبر تھا, نہ شری شیوا کوئی پیغمبر تھا, نہ شری رام کوئی پیغمبر تھا. ٹھیک ہے, قرآن ٹھیک ہے. کلیئرلی کہتا ہے کہ ہم سے پہلے صرف 2 گروہوں پر کتاب آئی ہے. اللہ کہہ رہا ہے, اللہ جھوٹا یا تم جھوٹے خود سوچ لینا, بجائے سے کہ اب تم میری مجھے اس بات پہ اب میری آرگیومنٹ دینا. بات سنو ذرا میری. آیتیں ختم نہیں ہوئی, مجھے آیتیں پوری پڑھنے دو تاکہ کمپلیٹ آنسر دینا. ہاں جی. 2 گروہوں کے تو ہم اس کے پڑھنے سے غافل ہی رہے. ہم پڑھنے سے غافل کیوں رہے, کیونکہ 2 گروہوں پہ پہلے ہوا تھا. تو میں کہوں گا بھائی کھوتی کے بچوں ٹرانسلیشن پڑھ لیتے. ٹرانسلیشن کیوں نہیں پڑھی, اینی ہاؤ ہم ابھی اس پہ بات نہیں کریں گے, آگے چلتے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے, یا تم یہ کہو کہ ہم پر کتاب نازل کی ہو گئی ہوتی تو ہم ان سے کہیں بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوتے. تو تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے یہ ہدایت اور رحمت ہے, تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے گا, ان قریب اللہ ان کو سزا دے گا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. قرآن نازل ہوا عربی میں صرف اسی وجہ سے کہ عربی میں کوئی اور کتاب نہیں تھی. عربوں نے کہا ہم نے ٹرانسلیشن نہیں کرنی, ہمارے ٹھلے کو ٹھنڈ. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں میں نے ٹرانسلیشن نہیں پڑھنی, میرے ٹھلے کو ٹھنڈ. اللہ نے میری زبان میں کون سی کتاب نازل کی ہے. اب میری بات سنو, اب میری اب بات سنیں سنو. اب سنیں. جب نرسری کلاس کا بچہ ہوتا ہے یا 1-2 کا ہوتا ہے, ہوں اس کو آپ 10th والے جو ہوتے ہیں نا فزیکل لاز اور وہ جو بڑی بڑی کتب میں ہوتے ہیں, وہ سارے آپ لاز نہیں سمجھا سکتے بھائی. یہ ہو رہی ہے ان سے بات, مخاطب کون ہے, عرب لوگ جو اچھا اس ٹائم حاضر تھے. بات کو سمجھو, ہر چیز کی شان نزول ہوتی ہے, ہر آیت کی ایک شان نزول ہوتی ہے. اس کو اچھا آپ لے کے آج کے دور پہ اپلائی نہیں کر سکتے. اگر آپ کہو کہ اس زمانے آج میں کے دور میں. میری ہندی بات بولنے سنو, والے میری لوگ نہیں تھے. بات میری ایک بات میں اس زمانے میں میری ہندی بات. بولنے والے لوگ نہیں تھے. مخاطب کون تھے اس ٹائم؟ ہندوؤں پہ تو حضرت اللہ کے تو نبی آئے تھے. نہیں تو آپ خود ہی تو کہہ رہے یہ ہیں تو کہ اللہ بات کے نبی. سنیں آپ یہ کا اللہ بات کا نبی. سن لیں سر ایک سیکنڈ, چھوٹی سی بات پہلے یہاں پہ جب تک بیس نہیں بنے گی ہم آگے کیسے چلیں گے. کیا ہاں جی. اللہ کا نبی صرف اور صرف عربوں کے لیے آیا, تمام نہیں تو جہانوں کے لیے تو نہیں نہ آیا. بالکل تمام جہاں نظر آئے ہیں. تو پھر گولی مار پھر اس بات کو. مجھے بتا ہندوؤں کی سنسکرت میں یا ہندی میں کون سا قرآن آیا, یہ بتا دے. یہ ٹرانسلیٹ کرنا پڑے گا نا بھائی آپ کو. بھائی وہی تو کہہ رہے ہیں, عربی بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹرانسلیٹ نہیں کرنا, ہمیں ہماری زبان میں چاہیے. اللہ کہتا ہے ہاں مجھے پتا تمہیں تمہاری زبان میں چاہیے, یہ لو پکڑو تمہاری زبان میں. اب مجھے بتا ہندی زبان میں کون سا قرآن آیا کہ میں مان لوں. بڑی بڑی جو پہلے نبی آئے ہیں جو ہندوؤں کے,
جو آپ اتار کا ہے. اللہ کہتا ہے ہم نے صرف اس سے پہلے 2 کتابیں دی ہیں 2 گروہوں کو بس. وہ جو ادھر عرب لوگوں کو پتا تھا ان کی بات عرب ہو رہی لوگوں ہے. کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. اللہ کہنا چاہیے تھا ہم نے اس سے پہلے ہزاروں زبانوں میں کتابیں دی ہیں, 1,24,000 پیغمبر دیا ہے. کھوتی کے بچوں تمہیں نہیں پتا. اللہ نہیں نے وہ یہ پھر نہیں کہا. مذاق اڑاتے تھے, وہ کافر لوگ کیا مذاق مذاق اڑاتے تھے نا کہ اس طرح کی بات. ایک سیکنڈ, مذاق مذاق تو پھر اڑاتے بھی تھے اڑا رہے تھے. وہ. ارے سنو, مذاق وہ محمد کا اڑا رہے تھے کہ گانڈو تمہارے اللہ نے یار میری بات 1,24,000 سنو. پیغمبر. سوری غلطی ہوگی دوبارہ سوری نہیں کر نہیں دیتا ہوں. نہیں نہیں, آپ سوری, کے یہ سوری سے نہیں بات چلے گی. سوری سے نہیں نہیں بات چلے چلے گی, گی. نہیں نہیں چلے گی. سوری, یہ آپ چلو نے بہت بڑی گستاخی. اگر میں ثابت کروں کہ آپ کا نبی گانڈو تھا تو کیا کریں گے؟ میں ثابت کر دیتا ہوں. اگر میں چاہ رہا تھا کہ ٹاپک نہ آئے, میں نے سوری بول دیا تھا اس لیے. اگر میں آپ کو قرآن, آپ کی احادیث کے اسکرپچر سے ثابت کر دوں کیا کریں گے؟ یار آپ بہت ہی بد اخلاق آدمی سر ہیں. میں اب دیکھیں میں نے میں پہلے یہ صحیح تو کہہ رہا دھوتی کھول رہا ہے. دیکھیں میں ہوں. نے پہلے آپ سے سوری کر دیا اس وجہ سے کہ میں یہ والے ٹاپک پر نہیں جانا چاہتا تھا. ٹھیک ہے, میں نے اس لیے سوری کر دیا کہ چلو یار آگے چلتے ہیں, غلطی ہوگی, زبان سلپ ہو گئی, سلپ آف ٹنگ ہو گیا. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سوری سے کام نہیں چلے گا تو میں ثابت کر دیتا ہوں آپ کے اسکرپچرز کے تھرو کہ ایک بندہ نبی پاک کی قمیض میں پیچھے سے داخل ہوا. ٹھیک ہے, آپ پیچھے میری سے بات سنو. قمیض کے میری اندر بات پیچھے سے داخل ہوا اور اس نے نبی پاک سے کہا نبی پاک کیا چیز حرام ہے, کہاں تک جایا جا سکتا ہے؟ نبی پاک نے کہا نمکین پانی آنے تک حلال ہے. اب نمکین پانی خود ہی سمجھ لے, ایک بندہ اگر آپ کی قمیض کے اندر پیچھے سے گھس گیا ہے تو نمکین پانی کب نکلے گا؟ یہ حوالہ دیں اس کا, آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہو. الحمدللہ الحمدللہ. سر یہی تو میں کہتا ہوں سر, حالانکہ میری سلپ آف ٹنگ ہو گئی تھی, ہاں, لیکن آپ دیکھیں نا, آپ بھی باز نہیں آئے نا, اب مجھے کہاں سے کہاں لے گیا. ٹھیک ہے نا دیں نا حوالہ دیں. سر, میں دکھا سر, مجھے حوالہ دینے کے لیے کھولنا پڑے گا نا والا. ہوا میں تو حوالہ نہیں نا پڑا جا سکتا, ہاں کہ پڑا جا سکتا ہے. یہ دیکھیں, یہ لیجیے سر, یہ حوالہ یہ کوئی لنڈی کھا رہا ہے, حضرت یہ کوئی لنڈی کھا رہا ہے. ٹیم نہیں چلاؤ یار تھوڑی دیر, ڈونٹ رن دمی, ہمارے پاس پاکستان سے بھائی آئے ہیں. اچھا جی, یہ جناب آپ کے پاس کتاب ہے المکتب شاملہ حدیث. ٹھیک ہے, نہیں کتاب بتائیں کون سی ہے, یہ تو ایپ ہے نا. سر یہ دیکھیں فہرستہ کتاب ہے منتدی التخریج و درستہ السانید. ٹھیک ہے, اور حدیث تفصیل دکھا رہے ہیں. یہ دیکھیں, نہیں یہ یہ کیا صحیح کہتے ہیں حدیث, یہ صحیح حدیث ہے, یہ جو سر, کتاب ہے وہ صحیح آپ کتاب. میرے پاس سرچ کر کے لے آئیے گا, صحیح ہے غلط ہے یہاں پہ انہوں نے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ حوالہ صحیح ہے غلط ہے دیکھ لیجئے گا, میرے پاس آ جائیے گا. ٹھیک ہے, ابھی میں آپ کو بھائی پڑھ دوں کہ کیا لکھا ہوا ہے. 38 کتاب جو ہماری جو صحیح دیکھیں حدیث سے, بات سنیں, آپ کو دیکھیں اس طرح صحیح تو ہو کچھ یا نہیں کتابوں میں لکھا کے آپ لے بھائی, آئیں گے تو بات. دیکھیں بات سنیں, کتابیں میں نے نہیں لکھی, عربی کی آپ کی کتابیں ہیں نا, یہ میری تو نہیں ہے نا المکتب شاملہ, میری ویب سائٹ نہیں ہے نا, مسلمانوں کی بنائی ہوئی ہے. یہ جو کتاب ہے منتدی التخریج و درست السانید, یہ میں نے نہیں نا لکھی, مسلمانوں نے لکھی ہے نا, نہیں وہاں تو سے پڑھنے لگا ہوں. مسلمانوں میں آپ جیسے بھی جاہل ہو سکتے ہیں نا. تو سر ٹھیک ہے نا, جس نے لکھی اسے جاہل کہنا, میں پڑھ دوں گا آپ کو کہ لکھا کیا ہوا. نہیں یہ میں مانتا ہی نہیں ہوں, جب سیاہ سیتا سے تو نہیں ہے یہ کتاب تو. سارا آپ نہ مانے, وہ میری نہیں عجیز نہیں ہے, لکھا اس ہوا ہے طرح نا. سے صحیح. اب یہ دیکھیں, آپ جو بات کر رہے تھے پہلے کہ علم حاصل کرو چاہے چین تک جانا پڑے, ٹھیک ہے, جی 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 یہ جی اس حدیث کو میں بھی ضعیف مانتا ہوں. جب ٹھیک میں ہے. اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہوں تو آپ پھر یہ سر آپ غلط نہ ہے. مانے, آپ حضرت ختیجہ کو 40 سال کا مانتے ہیں نا. ہم بالکل مانتے ہیں. اوکے, مجھے اس کی صحیح حدیث دکھا دیں جائیں. اس کا آپ بھی کو حوالہ. میں 1,40,000 1,44,000 سال دیتا ہوں, حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال صحیح حدیث سے ثابت کر دیں. چلو اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں, اس کا کوئی فائدہ ہے کہ نہیں کو آپ. اوکے نہیں ہے نا, تو بس پھر میں نے اس لیے آپ کو سوری کہا تھا, تو اس سوری کو آپ کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے تھا, ورنہ میں چیز دکھا دیتا ہوں. کیا ہوگا دین, میں نے کہا نا سلپ آف ٹنگ ہوا تھا, سوری کر دو یار, نہیں کرنا تو پھر یہ ہے, اس کو میں نے یہاں سے بولا تھا کہ آپ کے نبی یہ حرکت کر رہے تھے. اچھا, یعنی کہ اب ضعیف بولو حدیث سے آپ یا غلط بھائی, یہ کتابوں ضعیف سے آپ نہیں لکھا, بات. دیکھو یہاں پہ ضعیف نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے, آپ اگر اس کو کہیں اور سے ضعیف ثابت کر دیں گے تو کر دیجئے گا. میں نے آپ کو ٹھیک ہے, کہا بھائی سلپ آف ٹنگ ہو گئی, آگے چلیں. چلو جی چلو. بڑی مہربانی, شکر الحمدللہ سر آپ کا. لے سر, اب واپس آتے ہیں. آپ کے پہلے جو نبی تھے
اللہ نے بولا صرف 2 گروہوں کو کتاب دی گئی ہے, اللہ نے جنیرک سٹیٹمنٹ نہیں دی. اب مجھے آپ بتائیں کہ میں یہاں پہ کیا کروں؟ آپ کا اللہ مانتا ہی نہیں ہے کہ اس نے 1,40,000 پیغمبر بھیجے ہیں, میں کیا کروں؟ آپ کا اللہ ہی نہیں مان رہا. جو ادھر کے ارد گرد کے لوگ عرب لوگ تھے نا, ٹھیک ہے, ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے, جو تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ 1,40,000 پیغمبروں میں سے کتنے پیغمبروں کو کتاب دی جب اللہ ہی نہیں مان رہا اس بات کو؟ پورے قرآن میں سے مجھے بتا دیں کہ اللہ نے 2 سے زیادہ کتابیں دی ہوں. کتاب تو 4 ہے نا ٹوٹل اسلامی. چل 4 کتابیں, چلے آپ کو میں 4 ہی مان لیتا ہوں, مجھے پورے قرآن میں دکھا دیں کہ 4 سے زیادہ کتابیں دی ہوں اللہ میاں نے. وہ دوسری جو تھے اقوام ان کو دی ہوں گی. وہی تو کہہ رہا ہوں, ذکر نہیں. قرآن سے ثابت کریں نا کہ اور کس قوم کو اللہ نے کتاب دی ہے الہامی. آپ منہ سے جب 10 دفعہ بول دیے کہ 4 الہامی کتابیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور کتاب آئی ہی نہیں بھائی. آپ تو منہ سے مان رہے ہیں, اقرار کر رہے ہیں کہ 4 الہامی کتابیں ہیں, 5ویں تو ہے ہی نہیں. میری بات اب مجھے بتائیں کہ ہندوؤں کے پاس جب یہ نبی آئے, ان میں سے کسی کو کتاب نہیں ملی, رائٹ؟ کیوں نہیں ملی ہوگی جب ایک مخاطب اس سے بات ہو رہی پھر ہے. آپ دیکھیں, آپ پھر کیوں یہاں پہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ صرف 4 الہامی کتابیں؟ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ثابت 4 ہیں. ثابت 4 قرآن سے ثابت 4 ہیں. قرآن نے 4 سے کا ذکر ہی نہیں دیا یار. وہ تو قریش مکہ جو تھے ان میں سے کس کو پتا تھا کہ 4 الہامی کتابیں؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ عرب میں یہود ہے تھا کہ نہیں ہے تھے؟ ٹھیک ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں اچھا عرب میں یہود ہے تھے, عیسائی ہے تھے, ہاں یہ بتاؤ. تو ان کے بارے میں عربیوں کو ہاں جی عیسائی نہیں تھے. یہ نجاشی کون تھا؟ نجاشی کون تھا؟ مجھے کیا پتا. اب رہا جو نصارہ کون ہوتے ہیں؟ نصارہ کون ہوتے ہیں؟ عیسائی ہوتے ہیں نا. کس نے کہا ہے نصارہ تو عیسائی ہوتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں. اوکے, مجھے نصارہ عربی میں مجھے عیسائیوں کو بولتے ہیں بھائی. نہیں, کس نے کہا ہے نا, قرآن نے کہا ہے نا. ہاں قرآن سے باہر نصارہ نام کی چیز ہی کوئی نہیں. وہ عرب لوگوں کی لغت میں تھا نا. کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ مجھے عرب لوگوں کی لغت میں قرآن کے زمانے میں 7th سینچری کے اندر نصارہ کا لفظ دکھائیں کہاں ہے؟ یہ بھی حوالہ دینا پڑے گا. ہاں, کیونکہ یہ تو بہت بڑی گیم ہے قرآن کے اندر. قرآن نے جو ہے یہ کرسچنوں کو نصارہ کہہ دیا, حالانکہ نصارہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ سر عربی ایک لفظ کے 700 لفظ ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں عربی میں ایک لفظ کے سنیں عربی میں ایک لفظ کے جب 50,000 لفظ ہوں, ٹھیک ہے, اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. سمپل سی بات ہے کہ ایک قوم ہے, اس کا ایک خاص نام ہے, آپ نے اس کا نام ہی چینج کر دیا. نصارہ کون ہے ہمارے مطابق؟ میری بات سنو, جو انگریز آئے تھے یہاں پہ آئے تھے, ان کو آپ لوگ فرنگی کہتے ہو؟ فرنگی کیا ہوتا ہے؟ فرنگی کہتے نہیں ہو؟ فرنگی کیا ہوتا ہے؟ یہ لوکل لینگویج ہے بھائی. کیا ہوتا ہے فرنگی؟ کیا ہوتا ہے بتائیں. انگریز فرنگی. اچھا چلو, گورے نہیں کہتے, ان کو کیا پتا گورے کیا ہوتا ہے؟ ہاں ان کو نہیں پتا نا. مگر ہم اگر گوروں کی بات کریں گے, برے صغیر کی بات کریں گے, جب گوروں کی بات. جواب لو. یہ جو لفظ ہے نا, یہ ہے سارکاسٹک ورڈز, ذلیل کرنے والے لفظ جو کہ ان کو سمجھنا ہے. فرنگی لوگ, گورے لوگ. سو اٹ مینس کہ آپ ان کو انگریزوں کو انگریزی کہو گے یا برٹشر کہو گے. آپ کو برٹشر کہنا نہیں آتا تھا, یہاں پہ پینڈوؤں کو بولنا نہیں آتا. برٹشرز they were Britishers, they were British. آپ کو انہیں سنیں سر, جواب سن لیں پھر جواب دیجئے گا. بیچ میں بولنے سے آپ میرا آرگیومنٹ نہیں سنیں گے میرے بھائی, تو جواب بابا جی کا ٹھلو دیں گے. اچھا, جب آپ کہتے ہیں انگریز, تو وہ انگلش کو آپ نے انگریزی بنایا, جب اردو میں انگریزی, کیونکہ انگلش آپ کو کہنا نہیں آتا تھا, آپ نے انہیں کہہ دیا انگریز. وہ انگلش سے نکلا ہے انگریز. اب بات یہ ہے کہ آپ نے نصارہ کہا, نصارہ کا مطلب کیا ہے سمجھائیں مجھے. عیسائی لوگ. کس نے کہا ہے؟ شاید ان کی جو جیسے ہم انگریز شاید سنیں شاید مکہ والے ان کو کرسچنوں کو نصارہ کہہ رہے ہیں, رائٹ؟ پرفیکٹ. اب مجھے یہ دکھائیے کہ کسی بھی اور جگہ پہ نصارہ کہا گیا؟ نہیں کہا گیا. ہسٹری آپ کو پتا ہے کہ قرآن کی اس بکواس کے اوپر, سوری ٹو سے دیٹ لینگویج, سر جی پورے ہسٹورینز نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے. ہسٹورینز نے, وہ کہتے ہیں بھائی جان یہ کرسچن نہیں تھے. کون لوگ تھے پتا نہیں.
تو لہٰذا نصارہ کا کسی کو نہیں پتا. دوسرا آپ نے کہا عیسائی لوگ. بھائی جان عیسائی کون کہتا ہے کرسچنز کو قرآن کے علاوہ؟ عیسائی ہم کہتے ہیں نا کرسچن کو. ہاں مسلمانوں کے علاوہ کون عیسائی کہتا تھا؟ کون کہتا تھا بتائیں؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں, ذرا بتائیے گا. میں کہتا ہوں یار سب کہتے ہیں, ہم لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں, کیونکہ قرآن کی وجہ سے کہتے ہیں نا. عیسیٰ آپ نے اس بندے کا نام چینج کر دیا, عیسیٰ کر دیا. عیسیٰ سے آپ نے عیسائی نکال لیا, جبکہ پوری دنیا میں عیسائی لفظ تھا ہی نہیں, عیسیٰ لفظ تھا ہی نہیں. آپ نے ان کے بھگوان کا نام ہی چینج کر دیا. آپ نے کرسچنز کے بھگوانوں کا نام ہی چینج کر دیا. ان کے بھگوان کو ایک تو پروفٹ بنا دیا, اس کے بعد آپ نے اس کا نام بھی بدل دیا. یہ کوئی گناہ ہے؟ یہ مجھے یہ بتائیں کہ نام اپنے طور پہ لینا, جیسے آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا؟ آپ کے ابا جی نے آپ کا نام کیا رکھا تھا؟ بلال. بلال. سر میں آپ کو جمی 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 بلانا شروع کر دوں تو نک نیم ہوتے نہیں ہے؟ نہیں, میں آپ کو جمی 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 جمپ جمپ جمی جمپ جمی جمپ جمپ. سر میری بات سر میری بات سنیں. نہیں دیکھیں, آپ کے قرآن نے سن لیجیے نا, جواب پہلے پورا سن لیجیے, سمجھے میری بات سنیں. جرمنی کو عرب لوگ کیا بلاتے ہیں, چلے بتائیں. جرمنی سر البانیہ کہتے ہیں ان کو. جرمنی صرف پرانا نام تھا. ہیلو, وہ پرانا نام تھا. آج عرب لوگ اس کو جرمنی ہی کہتے ہیں. اچھا, اور چین کو کیا کہتے ہیں؟ چین کو چین ہی کہتے ہیں. چائنا چین, اور کیا کہتے ہیں؟ او بھائی چین لفظ ہی نہیں ہے عرب میں. ارے بھائی اسی طرح پاکستان کو پاکستان کہتے ہیں. ہاں پاکستان کو پاکستان کیونکہ پی نہیں ہے نا, لیکن وہ چین ہی رہے گا. اب مجھے بتائیے مگر ایک بندے کی زبان ہوتی ہے, اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے اس کو. ارے بھائی تو نام چینج نہیں نہ ہوتا, نام چینج نہیں نہ ہوتا. اب مجھے بتائیں عیسیٰ کا اصل نام کیا تھا؟ یسوع تھا. یشوا. اب یشوا کو عربی میں لکھو ذرا, کیا لکھا جائے گا؟ کوئی ایسا حرف ہے اس کے اندر جو عربی لینگویج میں نہ ہو؟ یشوا تو یشوا لکھا جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی. اب مجھے بتائیں قرآن نے چینج کیوں کیا؟ ہو سکتا ہے ان کا اصل نام عیسائی ہو, ان لوگوں نے بدلا ہو. پھر آپ ثابت کر دیں کہ اصل نام عیسائی ہو. اچھا جمی جمی سنو, اس کا مطلب یہ ہے کہ 700 سال سے اس کو یشوا کہا جا رہا ہے. محمد تقریباً 680 690 کے اندر کسی ٹائم پہ اس نے اپنا قرآن دیا, رائٹ؟ تقریباً 700 سال سے اپنا قرآن ہی دیا نا, اسی کا ہے نا, کسی اور نے تو نہیں دیا نا. اللہ سے آیا, جہاں سے بھی دیا تو اسی نے ہے نا. ہاں ہاں ہاں, تو بھائی 700 سال سے اس کو یشوا بولا جا رہا ہے. آپ نے آگے عیسیٰ بنا دیا کیسے؟ آپ کو کس نے کہا یشوا بولا جا رہا ہے؟ یہ بھی ثابت کریں نا. کیونکہ ہر کتاب میں یشوا لکھا ہوا ہے نا. نہیں, عربی کتابوں سے ثابت کریں. اوکے, مجھے آپ دکھا دیں عربک مینیوسکرپٹ آف دا یہ جو ہے آپ کی تورا اور انجیل. قرآن کے بعد 232 سالوں کے بعد سب سے پہلے عربی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا, کیونکہ اس سے پہلے عربی ایک ایسی لینگویج ہی نہیں تھی کہ اس کے اندر تورات اور زبور کو ٹرانسلیٹ کیا جائے. اٹ واز اے لینگویج آف دا بدوانس, ان پڑھ جاہلوں کی زبان تھی. جب آپ کے محمد صاحب کے مرنے کے بعد لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا, سارا کچھ ہوا, تو سب سے اولڈسٹ عربک ٹرانسلیشن آف دا تورا اینڈ انجیل جو ہے وہ 832 کے اندر لی. اس کوڈیکس کا نام ہے سیریائک کوڈیک 152, جو کہ 832 میں لکھی گئی ہے. اس سے پہلے کوئی بھی عربک اسکرپچر ہے ہی نہیں تورات اور انجیل کا. لے دے دیں آپ, لہذا اس کو یشوا ہی بولا جا رہا تھا. اس سے پہلے آپ کے پاس جرمن ٹرانسلیشن ہے, اس سے پہلے آپ کے پاس گریک ٹرانسلیشن ہے, اس سے پہلے آپ کے پاس بھائی بھاگ گیا پھر سے. یار یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا بیوق ہو رہا ہے یہاں پہ. یہ بات کیا کریں گے ہمارے ساتھ؟ دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور بات کرنے آئے ہیں, اور دو بندے جو ہیں وہ ایسی ایسی حجت دے رہے ہیں کہ جو کہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں یار یہ لوگ. یار بڑا زبردست ڈسکشن چل رہا تھا ایڈم صاحب, لیکن وقت بھی کافی طویل ہو چکا ہے